ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا خاوند وصال کر گیا۔ اس کے خاوند کے ورثہ میں صرف 3 درہم تھے۔ اس بیوہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے وہ 3 درہم پکڑے، بازار میں جا کر ایک اون دیکھا، وہ اس کو پسند آ گیا تو اس نے اس اون کو خرید کر گھر لے آئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے اون کو بیچ دیا، جس سے اس کو 5 درہم ملے۔ 2 درہم اس سے ضروریات زندگی کے لیے چیزیں لے آئی اور 3 درہم کا پھر ایک اون خرید کر لے آئی۔ اس طرح سے وہ اپنی اور بچوں کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بازار سے کچھ اون خرید لائی اور اون کو رکھ کر بچوں کو کھانا وغیرہ دینے میں مصروف ہو گئی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے اون کو اٹھا کر اڑ گیا۔ وہ اون اس عورت کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ، میرا رزق کا یہ ذریعہ بھی ختم کر دیا، اب میں کیا کروں اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ وہ سیدھی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئی، ان کو اپنا پیارا سا قصہ سنایا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کی کہانی سن کر حیران ہو رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازے کو کھولنے پر 10 آدمی کھڑے تھے۔ آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگے۔ ہمیں اپنی موت یقینی ہو گئی اور ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم کو اس مشکل سے نکال دے تو ہم سب مل کر 10,000 درہم صدقہ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں کسی پرندے نے اون کا گولا پھینک دیا۔ ہم نے اس اون کے گولے کی مدد سے کشتی کے چھوٹے سے سوراخ کو بھر دیا اور اس کے اوپر صندوق رکھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پر پہنچ ہی گئے کہ اس طرح سے اس مشکل سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی ہم نے کسی بزرگ کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنا صدقہ کسی مستحق کو پہنچا سکیں۔ ہم کو یہاں کسی کے بارے میں علم نہ تھا کہ ہم نے کسی سے ایک بزرگ آدمی کا نام دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا نام ہمیں بتایا، اس لیے ہم سب آپ کے پاس آ گئے۔ یہ لیں 10,000 درہم اور جس کو آپ ان کا مستحق سمجھیں اسے یہ رقم عطا کر دیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن کر بہت حیران بھی ہوئے اور ساتھ ہی بہت خوش بھی۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 درہم پکڑے اور پاس بیٹھی اس عورت کو دے دیے اور اس سے کہنے لگے، یہ دیکھو، اب بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ خاتون آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور رو رو کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی اور خدا ترس انسان گزرے ہیں۔ آپ کو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ 20 سال تک آپ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ امام صاحب کے سب شاگردوں میں سے بڑا درجہ حاصل کرنے لگے۔ آدمی جب حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یوسف علیہ کا کسی سے کوئی اختلاف ہو جاتا تھا تو آپ اس مسئلے کا حل دریافت کر لیا جاتا تھا۔ آپ کا شجرہ سب نسب حاتب طائی سے جا ملتا ہے۔ آپ 21 صفر 47 ہجری کو ملک شام میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زیادہ زندگی کوفہ میں بسر کی۔ آپ خواجہ حبیب رائی کے پاس آئے، یہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یاد رہے کہ حضرت حبیب دائی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کی چھت کا ایک چھیتر ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے کہا، میرے پیارے، میں نے 20 سال سے اپنی چھت کی طرف نظر نہیں ماری۔ جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو 80 درہم اور ایک مکان ورثہ میں ملا تھا۔ وہ درہم ساری عمر تک آپ سے ختم نہیں ہونے پائے تھا۔ آپ اس دوسرے کمرے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جب وہ بھی گر گیا تو آپ تیسرے درجے میں بیٹھ کر زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ آپ کی نوکرانی نے کہا کہ آپ کے لیے گوشت کا سالن بنا لوں؟ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جی تو میرا بھی یہی کر رہا ہے۔ اس نوکرانی نے بہت مزیدار گوشت تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ فرمانے لگے کہ فلاں آدمی کے بچے کہاں ہیں؟ نوکرانی نے جواب دیا، اے آقا، یہاں پر ہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، گوشت ان بچوں کو دے دو۔ نوکرانی نے کہا، آپ بھی اس گوشت سے کچھ کھا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت کھا کر بھی گندگی بن کر کوڑے میں ہی جانا ہے۔ اگر میں یہ کھانا یتیموں کو کھلا دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ سارا سالن یتیم بچوں کو بھجوا دیا اور خود معمول کی طرح عام روٹی کھائی۔